اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع لکبریائہ اوقات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صلوات عزیزان محترم، قرآن اور تحریف کائنات کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل کی گفتگو یہ تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے۔ یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ ملک میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ اللہ ہے کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ اللہ مبارک ہے۔ تبارک بنا ہے مبارک سے، تبارک کے معنی بابرکت، مبارک، ٹھیک ہے نا؟ تو تبارک الذی بیدہ الملک، یہ اللہ مبارک ہے، بابرکت ہے وہ اللہ، مبارک ہے وہ اللہ، اللہ مبارک۔ اور اب آگے بڑھ کر سورہ سواد میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ سنو، ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا یہ قرآن بھی مبارک ہے۔ تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ دخان میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ سنا، جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر بھی مبارک۔ تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک۔ جس رات میں قرآن آیا وہ رات شب قدر مبارک۔ تو جس کے دل پر آئے گا کیا وہ مبارک نہیں ہوگا؟ اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر مبارک۔ تو اب کس کے دل پر آئے گا قرآن؟ تو سورہ نور میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ سنا، توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجر سے مل رہا ہے۔ توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجر سے مل رہا ہے۔ تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک۔ جس کے دل پر یہ قرآن آیا وہ محمد مصطفیٰ مبارک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آگے بڑھ کر بنی اسرائیل نے آواز دی 17واں سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بے عیب ہے وہ اللہ، بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے عبد محمد کو معراج میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی۔
بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ لے کے گیا شب معراج میں جو مبارک ہی مبارک تھی، اور پھر آگے بڑھ کر آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ سنو، سب سے پہلا بیت اللہ جو ہم نے وضع کیا مکے میں وہ مبارک ہے۔ تو زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک۔ زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک، وہ تو رکھے گا ٹھیک۔ تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، جس رات میں قرآن نازل ہوا شب قدر، تو ابھی آج پڑھیں گے مبارک انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ٹھیک ہے۔ ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا، تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات کیا ہے؟ مبارک۔ معراج میں لے کے گیا، شب معراج میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس رات میں قرآن آسمان سے زمین پر آئے وہ رات میں قبر مبارک ہو جائے، اور جس رات میں میرا محمد زمین سے آسمان میں جائے عرش مبارک ہو جائے۔ بھئی قرآن آسمان سے زمین پر آیا، رات مبارک ہو گئی۔ میرا نبی زمین سے آسمان میں گیا، عرش مبارک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ گیا تھا معراج پر، میرا نبی شب معراج میں معراج پر گیا تھا۔ مجھے معراج کے واقعے پہ نہیں روکنا، میں تو آیتیں پیش کر چکا ہوں، اب نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں۔ اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک، محمد مصطفیٰ مبارک، زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک، ٹھیک۔ اب عربی کا معقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات کی ضد ہے دن، دن کی ضد ہے رات، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک۔ سرد کی ضد ہے گرم، گرم کی ضد ہے سرد، یہ گرم اور سرد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اجالے کی ضد ہے اندھیرا، اندھیرے کی ضد ہے اجالا، یہ اندھیرا اجالا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے مبارک کی ضد ہے منحوس۔ اسی طریقے سے مبارک کی ضد ہے منحوس، اور منحوس کی ضد ہے مبارک۔ یہ مبارک اور منحوس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ آیتیں پڑھ دی، نتیجہ آپ نکالیں گے۔ اللہ مبارک، مقابلے میں چھوٹے کچھ منحوس۔ محمد مصطفیٰ مبارک، مقابلے پر چھوٹی نبوتوں کو دعویٰ کرنے والے منحوس۔ قرآن مبارک، مقابلے پہ جو کتاب ہے منحوس۔ بھائی کعبہ مبارک، مقابلے پہ بندوں کے بنائے ہوئے گھر منحوس۔ کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک، اب مقابلے میں جو بھی آئے وہ منحوس ہوگا۔ یہ نظام کر رہے ہیں پہلے دن سے، تو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب چونکہ آخری تقریر ہے تو ان کے جملہ ہدیہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ انہوں نے آج ایک ساتھ 3 نعرے لگائے۔ کتنے لگائے؟ 3 نعرے، اور اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں۔ اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں، مشرک، کافر، منافق، ٹھیک ہے نا۔ مشرک، کافر اور منافق۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شرک تم سے دور ہو جائے، مشرک بھاگ جائے، تو کہو لا الہ الا اللہ، ٹھیک۔ اور اگر چاہتے ہو کفر سے پیچھے چھوٹ جائے، کافر بھاگ جائے، تو کہو محمد رسول اللہ۔ اور اگر چاہتے ہو کہ منافق سے جان چھوٹ جائے، تو کہو علی ولی اللہ۔
پہلے دن سے چل رہے بھائی. مطلب ویسے تو آپ کے وسیلے سے ان تک بھی باتیں پہنچ رہی ہیں, لیکن اب ایک آدمی ساتھ ساتھ چل رہا ہو تو اس کو الگ سے تو ایک جملہ ہدیہ کرنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو آج کی تقریر میں یہ جملہ ان کے وسیلے تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اور ہم تو وسیلے کے قائم لوگ ہیں. تو مجھے بس اس مرحلے سے آگے جانا ہے, ذرا سا اور آگے جانا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ جو ہم نے کتاب نازل کی, انزلناہ اسے ہم نے نازل کیا. کتاب انزلناہ اسے ہم نے نازل کیا, مبارک ہے. نزول کہاں سے کہاں ہوتا ہے؟ نزول کہاں سے کہاں ہوتا ہے؟ آسمان سے. کیا بولا آپ نے؟ دعا فرمائیے. اوپر سے نیچے کی طرف, نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نزول ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف, یعنی آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے. وہ آیت یاد آئی, وہ آیت سورہ حدید کی, وہ انزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو نازل کیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ الحدید یہ کوئی خاص ہوا ہے جو اوپر سے نیچے آیا. بھائی اوپر سے نیچے آیا, اگر اوپر سے نیچے نہ آتا تو پھر میدان احد میں حشر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے آیا. مجھے رکنا نہیں ہے, یہ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا, وہ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. سب کے ذہنوں میں واقعہ موجود ہے, مجھے تو آگے جانا ہے. چونکہ سب کے ذہنوں میں واقعہ موجود ہے کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی تو جبریل تلوار لے کر آیا, اور خاموشی سے نہیں آیا, چیختا ہوا چلاتا ہوا آیا کہ لا فتح الا علی, لا سیف الا, یہ دیکھا. اور لا کا تلوار رسول کو دی کہ اپنے بھائی علی کو دے دے. چیختا ہوا آیا, پکارتا ہوا آیا کہ لا فتح. کوئی جواب نہیں تھا. فتح کہتے جواب کو, لا فتح کوئی جواب نہیں تھا الا علی, سوائے علی کے. لا سیف کوئی تلوار نہیں تھی الا ذوالفقار, سوائے ذوالفقار کے. ٹھیک ہے نا, تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جبریل سید الملائکہ کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی. بھائی کوئی فتح نہیں تھا سوائے علی کے. یعنی جبریل کی چیخ نے بتلا دیا کہ میدان احد میں بس ایک ہے لا فتح, باقی سب لا فتح. سامنے بیٹھے بات پہنچ رہی ہے, میں آپ نے ہاتھ بلند کیا, میں بس بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف بھی آ رہا ہوں. ذرا سا یہ تمیزیں ہیں, تمیزیں ہیں. ابھی تو میں تمیزوں میں رکھا ہوں, ابھی تو مجھے آگے جانا ہے. یہ تمیزیں ہیں, ابھی وقت نہیں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, تو ذرا سا آگے جانا. کتاب انزلناہ الیک مبارک, انزلناہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا, انزلناہ یہ مبارک ہے. تو قرآن ادھر سے ادھر آیا. اور اب آگے بڑھ کر سورہ طلاق میں کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. سنا, ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا. ہم نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا. تو قرآن نازل ہوا, میرا محمد نازل ہوا. ارے بھائی نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو. بھائی نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چہتے نبی محمد کو بنایا سب سے پہلے, آدم سے پہلے, نوح سے پہلے, ابراہیم سے پہلے, موسیٰ سے پہلے, عیسیٰ سے پہلے. تو بنایا سب سے پہلے, بھیجا سب سے آخری میں. حیران کن بات ہے نا کہ نبی کو, ہمارے نبی آخری نبی کو بنایا سب سے پہلے, بھیجا سب سے آخری میں. تمہارے جب پہلے بنا دیا تھا تو پہلے ہی نہیں دیتا. یہ سارے نبیوں کے بعد میں آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ کہنے کا پڑھو سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کے خوشخبری سنا دو کہ بارش ہمارے پیچھے رحمت بن کے آ رہی ہے. تو آدم سے عیسیٰ تک, آدم سے عیسیٰ تک خوشخبری بن کر آئے. ہمارا محمد رحمت بن کے آیا, اس لیے آواز دی فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور اب آگے بڑھ کر پھر آواز دی قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، تو قرآن مبارک، قرآن مجید۔ اور پھر آگے بڑھ کر آواز دی انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، تو قرآن مبارک، قرآن مجید، قرآن کریم۔ اور پھر آگے بڑھ کر آواز دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سنا یہ قرآن علم ہے، یہ قرآن علم ہے۔ اور پھر سورہ نحل میں آواز دی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، سنا نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، ہم نے کائنات کا سارا علم اس کتاب میں لکھ دیا، پوری کائنات کا علم ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا۔ تو پوری کائنات کا علم، پوری دنیا کا علم کہاں؟ قرآن میں، کتاب میں، ٹھیک۔ اور اب میرا محمد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، میرے حبیب جو کچھ اس کائنات میں تھا وہ تیرے اندر سمیٹ دیا، جو کچھ اس کائنات میں تھا وہ تیرے اندر سمیٹ دیا۔ تو کائنات کا سارا علم قرآن میں، کائنات کا سارا علم میرے محمد میں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کتاب کا پورا علم میرے محمد میں، کائنات کا پورا علم میرے محمد میں، اور کائنات کا پورا علم اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ مالک کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کائنات کا کتاب کا پورا علم ہو؟ مالک محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کائنات کا کتاب کا پورا علم ہو؟ کہنے لگا پڑھو سورہ رعد، 13واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میں استدلال کو پھر ریورس کر رہا ہوں تھوڑا سا، ٹھیک۔ کائنات کا پورا علم قرآن میں لکھ دیا اللہ نے، ٹھیک۔ کائنات کا پورا علم میرے محمد نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ پروردگار یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کا سارا علم قرآن میں، اور سارا کائنات کا سارا علم میرے محمد میں۔ مالک محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کائنات کا کتاب کا پورا علم؟ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو؟ تاکہ پڑھو سورہ رعد، 13واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے۔ قل، میرے محمد ان سے کہتے کفا باللہ شہیدن بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، حبیب ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہے، ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ اور کروں گا میں، ٹھیک۔ پورا علم کائنات کا قرآن کے اندر، ٹھیک، پورا علم کائنات کا میرے نبی کے اندر، سارا علم، کتاب کا علم، کائنات کا علم، سب کچھ نبی کے اندر۔ مالک نبی کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس کائنات کا علم ہو، کتاب کا علم ہو؟ کہا تو پڑھا ہوا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، سیدھا گزارے ہیں، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کیا؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تو رسول نہیں ہے۔ قل، حبیب ان سے کہہ دے، کیا کہہ دے؟ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، حبیب ان کافروں سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہے، ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ تو ایک من ہے جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا، ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ مالک یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کتاب محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہے، ایک تو کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے، ایک وہ من کافی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ تو مالک بتلا تو دے کہ یہ من کون ہے، مالک بتلا تو دے کہ یہ من کون ہے۔ کہا کہ پڑھو سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ، لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بخش پائے گا۔ آیت ہے، آیت میں آیت کے ترجمہ کر رہا ہوں، لا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے لا، آپ کہتے ہیں لا الہ
الا اللہ. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، 4 لفظ ہیں. لا الہ الا اللہ، 4 لفظ ہے کرنے میں. ٹھیک، 3 نفی کے ہیں، 1 اس بات کا ہے. بات ہے ایسے کہ لا الہ الا یہ 3 نفی کی، اللہ یہ حق اس بات کا ہے. ٹھیک، تو لا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. پروردگار بتلا تو دے کہ وہ کون ہے. کہا کہ پڑھو سنے کو لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے روز تمہیں کوئی نہیں بچائے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا تھا. باتیں تو پہنچ رہی نا. ٹھیک، تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. ایک من ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا. مالک یہاں تک تو بات آ گئی کہ ایک من ہے قیامت کے روز بخشوائے گا. ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. پروردگار اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ من ہے کون. کہنے کا پڑھو سورہ کہا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کی پیشی میں سب کی زبانیں بند ہوگی، سب کی آوازیں کانپ رہی ہوگی، یعنی سب کی بولتی بند ہوگی. الا من اذن له الرحمن ورضي له القول. بس قیامت کے روز وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی. نبی بولا، کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ خدا کی قسم کتنا پست ہے یہ انسان، کتنا کمزور ہے یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر ایک اجنبی کو اپنا باپ مان لے گا، لیکن محمد کے کہنے پر علی کو مولا نہیں مانے گا. میرے نوجوان دوست ان کا نعرہ دب گیا. آپ مکمل کریں بھائی، یہ عبادت ہے. ارے بھائی، جب علی کے نام اور ولایت کے بغیر دین مکمل نہ ہو، ہماری مجلسیں کیسے مکمل ہو جائیں گی؟ کہ جل رہا ہے حیدر کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. جل رہا ہے حیدر کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے مولا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. میرے مولا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. قبلہ کے اسلام جی کے لیے، قبلہ کے والد محترم کے اسلام جی کے لیے با آواز بلند صلوات. ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ من کون ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو رکے ہوئے ہیں، ہم تو آیتوں کی چھاؤں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے پورا علم بہت ٹھیک ترجمہ کیا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جا کے ترجمہ دیکھ لیے گا. من الکتاب نہیں ہے کہ کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. وہ جو تخت بلقیس آیا تھا نا، وہ من الکتاب والا تھا. یہ پوری کتاب والے ہیں، یہ پوری کتاب والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت اچھا لگے گا. تو ایک من ہے جسے اللہ نے کتاب کا پورا علم دیا. ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا. ایک من ہے جو قیامت کے روز بولے گا. ایک من
بات نہیں ہے، ضروری ہے. جب انہوں نے کہا ہے تو میں اس کو سلو کر کے بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. ایک من ہے جو قیامت کے روز بخشوائے گا. ایک من ہے جو قیامت کے روز بولے گا. ایک من ہے جس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. ایک من ہے جو بستر پر لیٹ کر نفس کو بھیجتا ہے، مرضی کو خریدتا ہے. تو نفس علی کا کہاں گیا؟ اللہ کے پاس. مرضی علی کی کہاں آئی؟ بھائی نفس علی کا کہاں گیا؟ اللہ کے پاس. مرضی اللہ کی کہاں آئی؟ علی کے پاس. تو نفس ہے اللہ کے پاس اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس. تو اگر کوئی رضی اللہ کہہ کے اپنے کو قبول کروانا چاہے، دعا اللہ کو راضی کروانا چاہے، تو پہلے علی کو راضی کرے، بعد میں اللہ کو راضی کرے. جملہ ہے راضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. دعائیہ جملہ ہے اور تواتر کے ساتھ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا نام دیا جاتا ہے تو یہ دعائیہ جملے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ کتابوں میں ملتا ہے تواتر کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. لیکن علی کے نام کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہجرت کی شب میں مرضی لے کے بیٹھا ہو، تو ہجرت کی شب میں مرضی لے کے بیٹھا ہو، جو ہجرت کی شب میں مرضی لے کے بیٹھا ہو، تو پھر اسے رضی اللہ نہیں کہتے. یہی سبب ہے کہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے چہرے کو کرامت عطا کی. کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ. جب آدم خلیفہ بن رہا تھا تو ابلیس نے پکار کے کہا تھا حاضر الذی کرمتہ الیہ. آیت قرآن کی یہ وہ ہے، یہ وہ خلیفہ جس کو تم نے میرے اوپر کرامت بخشی. ٹھیک. آیت نے اتنا تو بتلا دیا کہ جسے اللہ خلیفہ بناتا ہے وہ کرم اللہ ہوتا ہے. آیت نے بتا دیا کہ جیسے اللہ خلیفہ بنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کرم اللہ. اچھا آپ ہم نہیں کہتے حضرت علی کرم اللہ وجہ. بھائی آپ تو کچھ اور کہتے ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. تو آپ بھی کہیے. ٹھیک ہے نا. تو بات تو اس لیے کہ جو جملہ تھا اچھا یہ کرم اللہ وجہ. اور روایت سنو، ایک روایت سن لیں. ابھی بات ہے ایک روایت سن لیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. ٹھیک. کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. ایک دن ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ جب باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ تابع تابعین نے، ایک تابع تابعین نے دوسرے سے پوچھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. اور جب علی کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ. تو یہ فرق کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سب کو جھکا لیا. اب پکار کے کہنے لگے بات تو اتنی ہے کہ باقی سب کے سر بتوں کے آگے جھکے، علی کا سر وہ واحد سر ہے جو فقط خدا کے آگے جھکا. روایت کا حوالہ میرے پاس ہے.
عالم اسلام کے بڑے بڑے بزرگ انہوں نے اس روایت کو کتاب میں نقل کیا ہے. کتاب سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں, یوٹیوب سے فائل ڈاؤن لوڈ کر کے بات نہیں کر رہا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں پرچہ لے کر ممبر پہ بیٹھتا نہیں ہوں, گھر سے تقریر لے کر تو نہیں جاتا ہے بھائی. آیا آپ نے پڑھوا کیا, میں نے پڑھ دیا, ٹھیک ہے. باقی جن کا ذکر ہے وہ جانے. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جب ممبر پہ آ گئے تو جن کا ذکر ہے اسی کے سبقے میں آدمی بولنے لگتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ذکر کے ساتھ مخلص ہو, فضائل میں ٹنڈی نہ مارے. کھل کے بات کروں نا, اوپن بات بالکل, اس کے فضائل میں کٹوتی نہ کرے. جو ہے کتابوں میں وہ کھل کے حق بیان بیان کرے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا بھائی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, ٹھیک ہے نا. علی کرم اللہ وجہہ, ٹھیک. اچھا آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام. اس کو آپ مبالغہ نہیں سمجھیے گا, میں خدا کی قسم پرچے پہ لکھ کر نہیں لاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بولنا شروع کیا آپ نے پڑھوا دیا, ہم نے پڑھ دیا. اور نکال میں محمد علی محمد کا امام حسین کے ذکر کا صدقہ ہے. اور میں کہہ چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ذکر سے مخلص ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے. شک یہ ہے کہ حسین کے باپ کے ذکر سے مخلص ہو, ٹھیک ہے نا. ان کے جو فضائل کتاب میں لکھے ہیں نا ان کے بیان کرو, اس میں دائرے بائیں ترکیبیں نہ لگا, جو عبارتیں لکھی ہیں ان کے بیان کرو. ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے, ابھی تو آغاز کیا, بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں بہت کچھ, ٹھیک. تو آپ کہتے ہیں علیہ السلام. بھیا علیہ السلام کیوں کہتے ہیں, یہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ سورہ فاتح پہ کہتا ہے 35 سورہ قرآن مجید کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم اور اس کے خطاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کے وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. سورہ فاتح 35 سورہ کیا کہتا ہے اللہ, ثم اور اس کے خطاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے قرآن کا وارث کس کو بنایا, اپنے مصطفیٰ بندوں کو. تو اب جو بھی قرآن کا وارث ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو مصطفیٰ ہوگا وہ قرآن کا وارث ہوگا. تو محمد مصطفیٰ محمد وارث, ٹھیک ہے بھائی. محمد وارث محمد مصطفیٰ, علی وارث علی مصطفیٰ, فاطمہ وارث فاطمہ مصطفیٰ, حسن وارث حسن مصطفیٰ, حسین وارث حسین مصطفیٰ. اور آگے بڑھ کر سورہ نمل میں کہتا ہے سلام علی عباد الذین اصطفیٰ, اللہ کا سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر. تو اللہ تو آل محمد کو علیہ السلام کہے, آپ آج تک رضی اللہ کہہ رہے ہیں. بس وہ تو اس مرحلے پر اختلاف بغیر ہو گئی. اب ظاہر ہے دامن حق میں گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. تو ایک من ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے, ایک من ہے جو قیامت کو روز بچوائے گا, ایک من ہے جو نفس کو بیچتا ہے مرضی کو خریدتا ہے, ایک من ہے جو قیامت کے روز بولے گا. کون ہے من؟ تو میرا کے حدیث میں کہا کہ من کنت اللہ فا ھذا علی مولا. یاد ہو گیا سب کا, یاد ہو گیا سب کو. پھر سنو, من کنت مولا ہو فا ھذا علی مولا. دو دفعہ میں نے پڑھ, ایک دفعہ اور پڑھو. من کنت مولا ہو فا ھذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی کا جملہ ہے ایک, نبی کا جملہ ہے ایک, لیکن اس کی جہتیں بہت سی ہیں. بھئی ایک جملے کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں نا, جنہوں نے علم منطق پڑھا ہوا وہ میری بات کو سمجھ رہے ہو. بھئی ایک جملے کی بہت سی جہتیں ہوتی ہیں. تو نبی کا جملہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, لیکن اس جملے کے شیڈز, اس کی جہتیں بہت سی ہیں. یعنی نبی امت کو پیغام یہ دے رہے تھے کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے سنم گرائے علی, دعویٰ ہمارا شہادت علی
ताहा हम होंगे, आले अजीज अली, किताब नबी हम होंगे, इमाम नबी अली, अलस्तु औलाद होंगे, मैं कुत्तों वाला अली, और मक्का मक्का हम होंगे, ज़बा ज़बा अली, जहाँ जहाँ हम होंगे, वहाँ अली। मेरा पहला इमाम अली, और अली के पोते अली अकबर का ताबूत की शरी बरामद होगी। बात अभी अली अकबर तक, अब दाने वक्त में वाक़ई गुंजाइश नहीं थी, बात अली अकबर तक आ गई। याद आया आपको कि जब अली अकबर पैदा हुआ है तो जो लोग हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए आए बेटी की विलादत की, हुसैन ने कुछ ना कुछ उन्हें हदिया किया, हदिया करके रुखसत किया, ठीक है ना। शाम के बाद अली की बेटी ज़ैनब आई, हुसैन सब बांट चुके थे, ठीक है ना। अली की बेटी ज़ैनब आई, कहा भैया आपको बेटे की विलादत मुबारक हो। हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अली अकबर को ज़ैनब की गोद में डाल दिया और पुकार के कहने लगे कि बहन ज़ैनब, अब आज से अकबर की परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अकबर अली अकबर, अली अकबर की माँ का नाम है उम्मे लैला, बीबी उम्मे लैला। बीबी उम्मे लैला बयान करती है कि मैंने अक्सर रातों को ये देखा कि आधी रात के बाद कोई परछाई अकबर के गहवारे पे झुकी हुई है। जब अकबर छोटा था, गहवारे में था, तो बीबी उम्मे लैला कहती है कि अक्सर मैंने रातों को देखा कि कोई छवि, कोई परछाई वो अकबर के गहवारे पे झुकी हुई है। एक दिन बीबी उम्मे लैला बयान करती है कि आधी रात का वक्त था, कोई परछाई अकबर के गहवारे पे झुकी हुई थी। मैंने पुकार के पूछा कि आने वाला कौन? हुसैन की आवाज आई कि उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, कहीं मेरा अकबर जाग न जाए। बीबी उम्मे लैला ने घबरा कर कहा कि मौला आधी रात का वक्त आप अकबर के गहवारे पे, मौला बात क्या है? तो रो के कहने लगा मेरा मौला कि उम्मे लैला क्या बताऊं, अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अली अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। कितना चाहिए बेटा है हुसैन का ये अकबर, पहचान देना ये बेटा अली अकबर। अली अकबर हुसैन से जंग की इजाजत लेने के लिए आया, कहा कि बाबा मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन ने सर से पांव तक अली अकबर को देखा और पुकार के कहने लगे अली अकबर, काश तुम्हारे पास तुम जैसा बेटा होता और वो तुमसे मौत की इजाजत मांगता, तो मैं देखता कि किस दिल से उसे इजाजत देते हो। तो कहा अकबर मैं तुम्हें इजाजत तो नहीं दूंगा, अकबर तुम्हें इजाजत तो नहीं दूंगा। जानते हैं ना कि यह अली अकबर सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में मेरे नबी से मुशाबे था। हम शबीह रसूल था ना, रसूल की शबीह अकबर, गुफ्तार में, रफ्तार में, किरदार में, सूरत में, शक्ल में रसूलुल्लाह से मुशाबे था। और मक्तब की किताबों में लिखा है कि जब लोगों का जी चाहता था कि चेहरे रसूल की ज़ियारत कर ले तो हुसैन से गुजारिश करते थे कि मौला जरा अकबर को बुला लीजिए ताकि हम रसूलुल्लाह के चेहरे की छवि की ज़ियारत कर ले। ठीक है ना, इजाजत नहीं दी अकबर को। कुछ देर के बाद अकबर वापस आए और वापस आने के बाद अब अकबर ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, अपना सर हुसैन के कदमों में रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए, शाने पकड़ के अकबर को खड़ा किया और पुकार के कहने लगे बेटा अकबर, तेरी सूरत तो मेरे नाना रसूलुल्लाह से मिलती है। अल्लाह अब इजाजत दी, कहा जाओ अकबर रखो से जा लो, ठीक है ना। उसके बाद हुसैन ने अकबर को खुद तैयार किया, अकबर के सर पे अमामा रखा, अकबर के पहलू में तलवार हिमायत की, अकबर की दोष पर आबा डाली। ये आबा जानते हो कौन सी थी? ये आबा
جو اکبر کو اڑائی حسین نے وہ کون سی آبا تھی؟ جب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو رہا تھا تو فاطمہ زہرا سے کہا تھا کہ اپنے بابا رسول اللہ سے کہنا کہ وہ جو عید کے دن عبا پہن کر خطبہ دیتے ہیں، جس عبا کے اندر عید کا خطبہ دیتے ہیں، اس عبا میں مجھے لپٹا کر دفنایا جائے۔ خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، رسول نے صندوق سے وہ عبا نکالی، لے کے چلے خدیجہ کو دینے کے لیے۔ اللہ کا جبریل آیا اور کہا کہ اللہ نے پیغام کہلوایا ہے کہ خدیجہ ہماری موزنہ دے، اس کا کفن ہم دیں گے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس عبا کو سنبھال کے رکھیے کہ جس کام آئے گی۔ وہی عبا صندوق سے نکالی، رسول اللہ والی اکبر کے دوست میں پہنائی اور کہا بیٹا اکبر سے مارو۔ جب اکبر جانے لگے نا تو حسین نے پکا کے کہا اکبر تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہیں پالا ہے تمہاری پھوپھی زینب نے، تو زینب سے اجازت لینا مت بھولنا۔ علی اکبر خیمے میں آئے شہزادی زینب کے، ساری بیویاں شہزادی زینب کے خیمے میں آ کے کھڑی ہو گئے، اور آنے کے بعد بیویوں نے اپنے سر کے بال توڑ لیے اور ہاتھوں کو بلند کیا اور پکار کے کہنے لگے اکبر اے رحم اللہ حرمت علی، ہماری حرمت میں رہ جاؤ۔ علی اکبر ہماری حرمت میں رہ جاؤ۔ شہزادی زینب نے اکبر کی صورت دیکھی اور ایک جملہ کہا بیٹا اکبر کیا اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا؟ بیٹا اکبر کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا؟ اور اکبر جب بھیا حسین نے اجازت دے دی تو بہن کون ہوتی ہے روکنے والی؟ جاؤ اکبر جاؤ۔ اب راوی کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن پکڑ کر اکبر کو روکتا تھا، اگر کوئی بڑا ہوتا تو کھندا پکڑ کے روکتا، شانے پکڑ کے روکتا۔ یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی جو دامن پکڑ کے کھینچتی تھی کہ بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے بچہ۔ مکتب کی کتابوں میں ہے کہ خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا، جب اکبر نکلنا چاہے وہ دامن کھینچتا تھا۔ یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی کہ جب یہ جیسے ہی اکبر نکلنا چاہتا تھا دامن کھینچ کے روکتی تھی کہ بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ بس آپ نے گرجا کیا مجلس تمام ہو گئی، مجھے ایک جملہ اور کیا کرنا ہے، لیکن آپ نے گرجا کیا مجلس تمام ہو گئی۔ یاد ہے نا کہ 11 محرم کو لوگ کے نیزہ پر سر بلند کیے گئے، سب بلند کیے گئے، سب کے ساتھ لوگ کے نیزہ پر بلند کیے۔ وہ نیزہ جس کی علی پر حسین کا سر تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ نیزہ جس کی علی پر علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نبی کے ہاتھ میں تھا۔ خولی قسم کھا کے کہتا ہے، مکتب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے پورے راستے یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا تھا حسین کے سر اس کے پیچھے پیچھے بڑھ جاتا تھا۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ایسا اکبر میدان میں آیا اور میدان میں آنے کے بعد اکبر نے رجس پڑھا کہ میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی تھا۔ یہ حمید ابن مسلم فوج جدید کا رپورٹر ہے، وہ کہتا ہے، اس نے لکھا کتابوں میں، کہتا ہے کہ میں کربلا کے ہر شہید کا رجت بھول سکتا ہوں لیکن علی اکبر کا رجت نہیں بھول سکتا۔ گھوڑے پر جھوٹ جھوٹ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی ہے۔ اکبر نے فوجوں میں حملہ کیا، بہت سو کو قافلے ڈالو کیا، قتل کیا، مارا۔ ایک مرتبہ پہ سارے صاحب نے آواز دی کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، اسے گھیر کے مارو۔ اکبر فوجوں میں گرا، تلواریں پڑی، پتھر لگے، نیزے آئے، تیر لگے۔ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو پکار کے کہا بابا میرا آخری سلام لو، بابا میرا آخری سلام لو۔ آخری جملہ اب مقتل کے الفاظ ہے، مقتل کے الفاظ کہ پورا باب حسین اٹھا اور چلا اکبر کے لاشے کی طرف، کچھ قدم چلے گر گئے، میرا حسین کچھ قدم چلا گر گیا۔
जनाब अली अकबर